السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز میں قرأت کا بیان اور اس کے مسائل آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے مسئلہ سماعت کیا تھا کہ اضطراری حالت میں مثلا وقت جاتے رہنے یا دشمن یا چور کا خوف ہو تو بقدر حال پڑھے، جیسے مطلب فرائض و واجبات پر اکتفا کر سکتا ہے اور سنن و مستحبات کی ادائیگی نہیں کر سکتا، دشمن کا خوف ہے یا مال چوری ہو جانے کا خوف ہے، تو جیسی ضرورت ہو اور جیسا حال ہو اس کے مطابق نماز پڑھ لے، خواہ سفر میں ہو یا حضر میں، یعنی حالت اقامت میں۔ یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراعات نہیں کر سکتا، یعنی واجبات کی رعایت نہیں کر سکتا، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا فجر کا وقت اتنا تنگ ہے کہ صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو یہی کرے، چونکہ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے تو فرض ادا ہو گیا، یعنی اتنا تنگ وقت ہے کہ اگر وہ نماز واجبات وغیرہ کے ساتھ ادا کرے گا تو وقت جاتا رہے گا، تو صرف فرائض پر اکتفا کرے، مگر بعد بلندی آفتاب یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں اس نماز کا اعادہ کرے، یعنی لوٹائے۔ سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات پر اختصار کرے، یعنی واجبات صرف ادا کرے۔ سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو یہاں ثنا و تعوذ کو ترک کرے، کہ جب تک وہ ثنا پڑھے گا، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رکوع میں اور سجدے میں 3 بار تسبیح کہے گا، تو جب تک تو جماعت جاتی رہے گی، تو صرف واجبات پر اختصار کرے، یعنی واجبات پر کفایت کرے، ثنا اور تعوذ کو ترک کرے، اور رکوع اور سجدے میں صرف 1 بار تسبیح کہے۔ حضر میں یعنی حالت اقامت میں، حالت اقامت مطلب آپ سفر میں نہیں ہیں، نارمل حالت جو ہوتی ہے آپ کی، جیسے اس وقت آپ حالت اقامت میں ہیں تو اس کو کہتے ہیں حضر۔ حالت اقامت میں جب کہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل پڑھے، اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل، مغرب میں قصار مفصل، اور ان سب صورتوں میں امام و منفرد دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ حجرات سے آخر تک، سورہ حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ اس کے یہ 3 حصے ہیں، سورہ حجرات سے بروج تک طوال مفصل، اور بروج سے لم یکن الذین کفروا تک اوساط مفصل، اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل۔ عصر کی نماز وقت مکروہ میں ادا کرے، جب بھی ثواب یہاں سے نہیں ہے، صواب سے ہے۔ ثواب کا معنی ٹھیک بات، صحیح بات یہ ہے کہ قرأت مسنونہ کو پورا کرے جبکہ وقت میں تنگی نہ ہو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورت ملائے کہ 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کو پڑھے۔ عالمگیری، فتاوی ہندیہ کتاب الصلاۃ، الباب الرابع فی صفت الصلاۃ، فصل رابع جلد اول صفحہ نمبر 77۔ وطر میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی ہے، لہٰذا کبھی تبرکن یعنی برکت حاصل کرنے کی نیت سے انہیں پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی الی آخر السورہ،
اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور کبھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی جگہ انا انزلنا سرکار نے پڑھی ہے تو تبرکاً اس کو بھی پڑھ لے۔ قرأت مسنونہ پر زیادت نہ کرے جبکہ مقتدیوں پر گراں ہو اور شاق نہ ہو تو زیادت قلیلہ میں حرج نہیں ہے، یعنی تھوڑا زیادت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ عالمگیری رد المحتار وغیرہ۔ فرض نمازوں میں ٹہر ٹہر کر قرأت کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر یعنی بیچ کے درمیانی انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم از کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے یعنی اس طرح قرآن پڑھنا، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے کہ ٹہر ٹہر کر حروف کی ادائیگی کے ساتھ اور قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا یہ فرض ہے۔ در مختار و رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب صفت الصلاۃ، فصل فی القراءۃ، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، آج ایک مسئلہ اور ہے اس میں، وہ سن لیجئے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی یعنی نہ صحیح حروف ادا ہوتے ہیں، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے، فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں حافظ اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام و سخت حرام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ یا اللہ، جو درس ہو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دل و جان سے احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما، علم نافع کی دولت عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔